قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لڑکی 18 سال سے پہلے شادی کر سکتی ہے. قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 مہینے 3 مینسز ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ واللائی لم یحضن، اگر کسی ایسی بچی کو طلاق ہوئی ہے جس کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا تو پھر اس کی عدت 3 مہینے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ. 3 حیض نہیں ہے تو اس سے پتہ طلاق تو نکاح کے بعد ہوتی ہے نا، تو اس سے پتہ چلا کہ ابھی لڑکی بالغ نہ بھی ہو تو بھی شادی ہو سکتی ہے اس کی. سمجھ رہے ہو؟ اور فقہاء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ بعض دفعہ باپ کو اپنی بیٹی کے لیے ایسا اچھا رشتہ مل جاتا ہے کہ اگر وہ بچی کے بلوغت کا انتظار کرے گا تو رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اچھا خاندان معاشرے کی اور قوم کی ضرورت ہے، حکمرانوں کی ضرورت نہیں ہے. حکمرانوں کی ضرورت صرف ووٹ ملنا ہے کہ اگلی دفعہ بھی ہم ہی آ جائیں. تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ کی بچیوں کو آپ کو اچھے داماد ملیں برے ملے، آپ داماد کو تلاش کرنے میں آپ کو ٹینشن ہو یا نہیں ہو، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو قرآن اللہ کو ہے نا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ضرورت ہے. تو اللہ نے باپ کو اجازت دی کہ بیٹی ابھی بالغ نہیں بھی ہوئی ہے تو اگر اچھا رشتہ مل گیا ہے تو ایگریمنٹ کر کے اس سے نکاح بولو بھائی کر دو تاکہ یہاں سے نہ نکل جائے رشتہ. اس پر پوری امت کا اجماع ہے، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث، امام حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل، کسی ایک نے بھی آج تک اس سے اختلاف نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بچی اگر نابالغ ہو پھر باپ اگر اس کا رشتہ غیر کفو میں کرے، یعنی بیٹی کے مفاد سامنے نہ رکھے ہوں بلکہ اپنے مفاد سامنے رکھے ہوں. جیسے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے میں بیٹیاں بیچ دی جاتی ہیں، بڈھے لوگوں سے نکاح کر دیے جاتے ہیں. تو پھر اس کا اصول قاعدہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ ایسی شادی اس وقت کنسیڈر ہوگی جب اس میں بچی کا فائدہ ملحوظ ہو. اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر وہ نکاح کالعدم ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے جو شادی کی ہے اپنی بیٹی کی واقف. تو وہ حضرت عائشہ تھیں اور اللہ نے حضرت عائشہ کو بالغ بھی اسی مسئلہ سے جلدی کیا. لڑکی عام طور پہ 12 سال 13 سال میں بالغ ہوتی ہے، لیکن میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 9 سال میں بھی بالغ ہو سکتی ہے. اور بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. میرے جاننے والوں میں ایسی خواتین وہ بتاتی ہیں ہماری بیٹیاں 9 سال میں بالغ ہو گئی. تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ بالغ ہی نہیں تھی، یہ الزام بھی غلط ہے. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں 9 سال میں بالغ ہوئی تھی. تو 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہوئی ہیں، 6 سال میں آپ کا نکاح ہوا، 9 سال میں بلوغت کے بعد آپ کی رخصتی ہو گئی تاکہ عہد نبوت میں نبوت کے سائے میں پلیں تبھی. اور پھر اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ جتنی کم عمر ہوں گی تو نبی کی وفات کے بعد ان کو زندہ رہنے کا ٹائم زیادہ ملے گا، موقع زیادہ ملے گا. تبھی تو آپ دیکھیں کہ کوفہ سے بھی لوگ آ رہے ہیں حضرت عائشہ کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے. بس اسلام دنیا میں پھیل چکا تھا، کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے. اور کیسا حضرت عائشہ نے علم دیا ہے. لوگ آ کے پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ لوگ کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ کی بہن تھی حضرت اسما، حضرت عائشہ کے تو اولاد نہیں تھی، حضرت اسما کے اولاد تھی. لوگ اپنے دودھ پیتے بچوں کو ان کے پاس بھیجتے تھے ان کو فیڈ کرا دیں تاکہ حضرت اسما ان بچوں کی ماں بن جائیں اور حضرت عائشہ خالہ بن جائیں، تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر حضرت عائشہ سے مسائل سیکھیں. اور پردے کی ضرورت، کیونکہ پردے میں مسائل سیکھنا مشکل ہے، پردے کی پابندی ہٹے گی تو فیس ٹو فیس بات کرنا آسان. اس نیت سے کتنے لوگوں نے حضرت اسما کا دودھ پلایا اپنے بچوں کو. اب حضرت عائشہ اس وقت 90 سال کی ہوتی تو لوگ کہتے کیا بھائی ابھی تو یہ دنیا سے جانے والی ہیں. وہ جوان تھی، لوگوں کو پتا تھا بھائی ہمارا بچہ جب تک جوان ہوگا اس وقت تک امید ہے حضرت عائشہ زندہ رہیں گی. کتنے لوگ بچوں نے دودھ پیے اس وقت پتا ہے آپ کو؟ بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور حضرت عائشہ سے تاکہ پردہ نہ ہو ان کا اور یہ علم سیکھیں ان سے. تو یہ حکمتیں ہیں جو پروفیسر صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے انہوں نے بخاری کی حدیث کا انکار کر دیا. اس پہ کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے. تو آپ کو بھی کوئی 9 سال کا رشتہ آ رہا ہے کر لیں، پروفیسر صاحب سے پوچھنے کی ضرورت لیکن آئے گا نہیں. دیکھو میری شریعت نے آپ کو تو اجازت دی ہے کہ کوئی کم عمر لڑکی کا رشتہ آیا تو آپ کر لیں، لیکن لڑکی والوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ خام خواہ بڈھے کو دے دیں کسی. میرے پاس فون آتے ہیں خواتین 13 سال کی بچی ہے وہ 40 سال کا رشتہ. میں کہا تو کیوں کر رہی ہو 13 سال کی بچی کا نکاح 40 سال آدمی سے؟ تو یا تو اس میں الگ سے کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، عام نارمل ہے تو بھائی 13 سال کی بچی کا نکاح 20 سال والے سے کر لو، 22 سال والے سے کر لو. بلا وجہ یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے. ہاں کوئی کوالٹی ہو دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے بھی بعض دفعہ کوالٹی ہوتی ہے تو کسی بھی لحاظ سے کوالٹی ہوگی. جیسے مولانا اسلم شیخ پوری صاحب نے نکاح کیا، ان کی بھی دوسری زوجہ بہت کم عمر تھی تو مجھ سے انہوں نے بیان کروایا
تو میں نے بیان کے دوران یہ بات کہہ رہے ہیں یار لوگ مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں کم عمر لڑکی سے نکاح کیوں کر رہے ہو. میں نے کہا ان کو مل نہیں رہی نا اس لیے اعتراض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو مل نہیں رہی. وہاں بھی یہ تھا کہ لڑکی بھی راضی تھی, لڑکی کے والد بھی خود پیش کیا انہوں نے. پھر میں نے اس بیان میں بھی یہ بات کہی, میں نے کہا ایک بڑے بزرگ ہیں, عالم ہیں, اتنا ان کا لاکھوں لوگ درس قرآن سن رہے ہیں, تو اگر کسی والد کا اور ان کی بیٹی کا دل اس بیس پر آ گیا کہ اتنے بڑے عالم سے نکاح ہو رہا ہے, تو پھر عمر کا فرق کوئی فرق نہیں ہے بھائی. میاں بیوی راضی تو کیا. اور ایک میں یہ بھی کہتا ہوں لوگوں سے کہ لوگوں کو ترس آ رہا ہے, حضرت عائشہ تو 9 سال کی تھی, نبی اتنے بڑے تھے, تو یہ ہائے ہائے. ابے بھائی جن کا نکاح ہوا ان سے پوچھو وہ خوش تھی یا نہیں تھی. حضرت عائشہ تو نبی پر ایسا رش کرتی تھی کہ اس سے بہتر رشتہ, اتنا عشق تھا حضرت عائشہ کو کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت بیٹھ جائیں اللہ کا واسطہ, آج 9:15 بجے نماز نہیں ہے. اوئے ہوئے ہم تو 9 بجے سمجھ رہے تھے, 9:15 سمجھ رہے تھے ہم. اچھا بیٹھ جائیں ذرا, تو یہ بات مکمل کر لوں بھائی ذرا, اب جلدی. میں سمجھ رہا تھا نماز 9:15 پہ ہے. تو حضرت عائشہ کو جو نبی سے عشق تھا, کہیں حضرت سودا اور حضرت عائشہ الگ الگ ڈولی میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ جو اونٹوں پہ کجاوے رکھے جاتے تھے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران حضرت سودا کے پاس جا کے بیٹھ گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں نے اپنا پاؤں باہر نکالا تاکہ کوئی بچھو کاٹ لے اور میں مر جاؤں. تو یہ بہت عشق کی حد تک محبت ہوتی ہے کہ شوہر کی جدائی اتنی دیر کے لیے بھی برداشت. تو وہ غامدی صاحب کی تقریر سنیں گی کہ میں 9 سال کی تھی تو میرے لیے ابا کو چاہیے تھا کہ میری شادی یہاں, وہ کہتے ہیں بہت اچھا کیا کر دیا. بعد میں ضروری تھوڑی کہ نبی اس پیشکش کو قبول بھی کر لیتے. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ باپ یہ سوچتا ہے کہ یار ابھی اگر نہیں کیا اور میں نے انتظار کیا کہ 20 سال کی ہوگی تو اگلا میرے لیے تھوڑی بیٹھا ہوا ہے. تو وہ تو اتنی خوش تھی حضرت عائشہ اس نکاح پہ, اتنی خوش تھیں وہ تو لہذا یہ جو گورے اعتراض کرتے ہیں نا, تو ان کا کلچر ہمارے کلچر سے, یہ اپنے کلچر کے اعتبار سے کرتے ہیں, تو ہمیں ان کو اپنے کلچر پہ لانا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ کیا ہم کیوں اتنا دفاع کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی 9 سال میں شادی ہوئی, نبی اتنی عمر تھی, تو یہ کیا ہے, یعنی اگر آپ مان لیں 17 سال میں تھی تو کیا ہے اس میں. میں نے کہا اس لیے یہ ہے کہ اس سے شریعت کا مسئلہ بھی چینج ہوگا. اللہ نے نبی کی شادی حضرت عائشہ سے 9 سال میں کروا کے امت کو بھی بتایا کہ یہ بھی جائز ہے شرعن. اگر کسی کوئی شخص 50 سال کا اس میں کوئی کوالٹیز ہوں اور آپ کی بچی کم عمر ہو, یہ بھی جائز ہے. اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بالغ ہوتے ہی بچی کی شادی یہ غلط کام, اگر یہ ہم 17 سال پہ آ گئے نا تو یہ ساری حکمتیں فوت ہو جائیں گی. تو ہم نے شریعت کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے, شریعت کو اپنے حساب سے تبدیل نہیں کرنا. لیکن آپ کو نہیں ملے گی یہ سمجھ میں کہ اب آؤ گے یار کوئی 13 سال کی ہوگی تو بتا دیں. ایک صاحب کا میں واقعہ سناتا ہوں نا, وہ کہہ رہے یار کوئی 16 سال کی لڑکی ہے. میں نے کہا نہیں. کہہ رہے پھر 2 8 کی ہو جائیں, 2 8 کی ہو جائیں. میں نے کہا 4 اگر 4 کی ہو جائیں, ٹھیک 4 اگر 4 تو زیادہ خوش فہمی میں مبتلا